بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دانتوں کے نام کہ کل دانت کتنے ہیں اور اسی طرح داڑھوں کے نام ہم نے سیکھ لیے تھے، پڑھ لیے۔ تو جس طرح داڑھوں کے نام 3 ہیں، نواجز، طواحن اور ضواحک، 3 طرح نام ہے داڑھوں کے۔ تو اسی طرح دانتوں کے بھی نام ہیں۔ جو اگلے دانت ہے داڑھوں سے علاوہ، یعنی جو اگلے دانت ہے، ان کے بھی 3 طرح کے نام ہیں۔ ضواحک کے ساتھ اگر اس طرف سے شروع کر دیں تو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ضواحک کے ساتھ، اوپر بھی اور نیچے بھی، یعنی اوپر والے جبڑے میں بھی اور نیچے والے جبڑے میں بھی ضواحک کے ساتھ، جو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ضواحک کون سے ہیں۔ تو اس کے ساتھ والے جو دانت ہیں، یعنی یہ والے دانت، یہ ہے داڑھ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ جو آگے اگلا دانت ہے، تو ایک اوپر اور ایک نیچے، ٹھیک ہے، ایک اس طرف بھی اور ایک اس طرف بھی، دونوں طرف نیچے اور اوپر۔ تو یہ دونوں، یہ جو ہے اوپر اور نیچے دائیں بائیں جب ہو جائے تو یہ تقریباً یہ 4 دانت بنتے ہیں۔ تو یہ 4 دانت ان کو کہتے ہیں انیاب۔ ان کا نام کیا ہے؟ انیاب۔ تو انیاب اس لیے کہتے ہیں کہ انیاب جو ہے جمع ہے اناب ان کی، اور اس کا معنی ہے نکیلے، یعنی نوکیدار جو ہے دانت ہے، نکیلے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو انیاب کہتے ہیں۔ اور انہی دانتوں کے ساتھ ساتھ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اوپر بھی اور نیچے بھی، یعنی اوپر والے جبڑے بھی دائیں بائیں اور نیچے والے جبڑے میں بھی دائیں بائیں دونوں طرف، ان کے ساتھ بھی ایک ایک دانت، تو یہ کل 4 بنتے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں رباعی، را با الف عین یا، رباعی۔ ان دانتوں کو کیا نام دیتے ہیں؟ رباعی۔ اور پھر اس کے بعد باقی بچتے ہیں 4 دانت جو بالکل سامنے ہیں، ہر بندے کے بالکل سامنے والے جو دانت ہے، اوپر بھی بالکل سامنے 2 دانت اور نیچے بھی بالکل سامنے 2 دانت، تو یہ کل 4 بنتے ہیں۔ تو یہ ہوئے، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ یہ چاروں کو نام دیتے ہیں ثنایا، اور پھر اوپر والے کو کہتے ہیں ثنایا علیا، اور نیچے والے کو کہتے ہیں ثنایا سفلا، ٹھیک ہے۔ یعنی اوپر والے ثنایا اور نیچے والے ثنایا، علیا کا مطلب ہے اوپر اور سفلا کا مطلب ہے نیچے۔ تو اب جو ہے یہ انیاب بھی 4 ہیں، رباعی بھی 4 اور ثنایا بھی 4، تو یہ کل 12 دانت ہوئے۔ اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ داڑھیں جو ہیں وہ کل 20 ہیں، تو 20 اور 12 یہ کل 32 بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ حروف کی ادائیگی میں صرف اور صرف نیچے والے جبڑے کی جو سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کو دخل ہے، باقی نیچے والے جبڑے کی کسی دانت یا کسی داڑھ کو کوئی دخل نہیں ہے، یعنی حروف کی ادائیگی میں صرف اور صرف جو ہے اوپر والا مکمل جبڑا اس میں آتا ہے، اور نیچے والے جبڑے میں بھی صرف اور صرف جو ہے وہ نیچے والے سامنے جو 2 دانت ہیں ثنایا سفلا کے، وہ دانت جو ہے حروف کی ادائیگی میں کام آتے ہیں۔ باقی نیچے والے ان کے علاوہ، ان 2 دانتوں کے علاوہ کوئی بھی دانت جو ہے وہ کام نہیں آتا۔ تو اسی طرح یہ کل 12 ہوئے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ داڑھ جو ہے وہ کل کتنے ہیں؟ کل ہے 20 اور دانت کل 12 ہے، تو 20 اور 12 یہ 32 ہوئے۔ تو عام انسانوں کے اکثریت جو ہے دانت جو ہے یہ 32 ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ایک بندے کا اگر 1-2 دانت اگر اضافی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ اکثریت جو ہے کسی 100 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس کا ایک دانت بڑھ جائے یا کم ہو جائے، لیکن اکثریت کے دانت جو ہے وہ مکمل 32 ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے بتا دیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جس کا داڑھ ہے ان کے بھی 3 نام ہے اور دانتوں کے بھی 3 نام ہے۔ تو ان میں سے داڑھوں کے نام 3 یہ ہے: نواجذ اور طواحن اور ضواحک، یہ 3 نام جو ہے یہ داڑھوں کے ہیں۔ اور اس سے اگلا جو ہے دانت، تو دانت اس میں انیاب ہے 4 اور 4 رباعی ہے اور 4 ہے ثنایا۔ تو ثنایا میں سے جو سامنے والے اوپر جو دانت ہیں 2 اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔